السلام علیکم، میں ہوں اسد بخاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہے اور شاید یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں انہیں سٹیبل کرنے کے لیے وہاں کی سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور جب یہی جماعتیں حکومت سے تعاون نہیں کرتی تو اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے کہ نہ ملک میں تجارت آتی ہے، نہ ملک میں کاروبار آتا ہے، نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ملک ہمیشہ پیچھے ہی جاتا ہے۔ ہمارے بھی یہاں کچھ اسی طرح کے مناظر ہیں، کچھ اسی طرح کے مسئلے مسائل۔ ہاں، آج کل تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا چل رہا ہے، اور دھرنا جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو سٹوری بتاتے چلیں کہ 2017 میں فیض آباد میں پہلی دفعہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے دھرنا دیا گیا، جو کہ 3 ہفتے تک جاری رہا۔ اب یہ جو ریسنٹلی دھرنا دیا گیا، یہ نومبر 2020 میں دھرنا دیا گیا، اور جو اس کا معاہدہ ہوا وہ 11 جنوری کو معاہدہ ہوا، جو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ہوا۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدہ بیسیکلی آپ جانتے ہوں گے کہ فرانس کے اندر باقاعدہ طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خاکے جاری کیے گئے، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو سپورٹ کی۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے ملک گیر احتجاج کیا اور یہ کہا کہ اس طرح کے جتنے بھی اقدام ہیں ان کی سرزنش کی جائے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کا سفیر جو ہے جو پاکستان میں ہے وہ یہاں سے نکال دیں، اور اس کے بعد جو فرانس کی مصنوعات ہیں وہ بھی استعمال نہ کریں۔ اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس معاہدے پر عمل کریں گے اور ایز قرارداد اسے جو ہے پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ نہ تو قرارداد آ سکی ہے، جس کے باعث تحریک لبیک پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک میں احتجاج کرے گی، اور یہ حکومت سے بات منوائے گی کہ وہ فرانس کا جو سفیر ہے وہ ملک بدر اسے کیا جائے، اور فرانس کی جتنی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اچھا، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب پیغام یہ جاری ہوا ہے کہ ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا ہے، سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، اپنے ہی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اپنی ہی مارکیٹیں جلائی جا رہی ہیں، اپنے ہی جو ہیں وہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لوگوں پہ جا بجا ہر جگہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ہی ملک ہے، ہماری ہی مارکیٹیں ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور مجھے ایک بہت افسوسناک یہ بات لگی، میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں کارکن جو ہیں وہ پولیس والوں کو پکڑ کے مار رہے تھے۔ اب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمارے کارکن نہیں ہیں، یہ کہیں باہر سے آئے تھے۔ تو مسئلہ یہی ہمارے ملک میں بہت بڑا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں یہ بیچارے ہمارے ہی ہیں، یہ جو رینجرز ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، جتنے ادارے ہیں سارے کے سارے ہمارے ہیں، ہم انہیں ماریں گے پیٹیں گے، یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا الٹیمیٹلی۔ لیکن دراصل بات یہ ہے، آئی تھنک سو، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ گورنمنٹس کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، جب تک کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، وہ جلاؤ گھراؤ نہیں کرتے، ان کی نہیں سنی جاتی۔ یہ جو ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو غور طلب یہ بات ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب پھر گلاؤ جھراؤ کیا جاتا ہے، جب پھر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، تب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، حکومت باہر نکلتی ہے، پولیس والوں کو آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے، پھر ان پہ جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، شیلنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ کام ہمیں پہلے ہی کر لینے چاہیے کہ ہم اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو ہمیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے۔ بہرحال یہ بہت زیادہ، میں دوسرے جتنے دیکھیں ساتھ صاحب جو ہیں وہ حق پہ ہوں گے اور حق بجانب ہے وہ، کیونکہ ان کا ایک ذاتی طور پہ معاہدہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ، اور حکومت جب معاہدہ کرتی ہے تو اس پہ منو ان اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ان کے کارکنان سے میں ذاتی طور پہ گزارش کروں گا کہ ملک میں جو جھلاؤ گھراؤ ہے اور یہ جو توڑ پھوڑ ہے،
اس کو نافذ نہ کریں اور اس طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہ کریں جس سے پاکستان ڈیمیج ہو، جس سے پاکستان کی سالمیت ڈیمیج ہو۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ذرا سی آنچ آئے یا ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو بیئر کیا جائے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ جو عالمی مناظر ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ان پہ بھی غور کرنی پڑتی ہے اور ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی گرے لسٹ میں ہے، جو اکنامک فورم ہے اس میں، اور پاکستان IMF کا بھی مقروض ہے، اس سے بھی اس نے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنلی ہماری تجارت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، ہمارے جو جتنی مصنوعات تھیں جن کی یورپی یونین تک رسائی تھی وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم فرانس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس سے پوری یورپی یونین جو ہے وہ ناراض ہوگی، اور پھر جو ہمارے حالات پہلے ہی یورپی یونین سے کشیدہ ہیں یا امریکہ سے کشیدہ ہیں وہ مزید کشیدہ ہو جائیں گے، وہ سٹیبل نہیں رہیں گے۔ پہلے ہی ڈیفرنٹ الائنس بن رہے ہیں، کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں تو یورپی یونین اور امریکہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم ان سے پیچھے ہٹ کے ان کے ساتھ چلیں۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس پہ غور کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے سفیر کو نہیں نکال سکتے ملک سے، ملک بدری نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ احتجاج کیا، جیسے جو ہے اقوام متحدہ میں یہ عمل اٹھایا، ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ وہاں جا کے تقریر کی اور یہ مدعا اٹھایا۔ ہم نے ڈیفرنٹ جو یورپی ممالک تھے ان سے رابطہ کیا ہے، ہماری جو OIC ہے مسلم ممالک کی، اس کو ہم نے اجلاس اس کا بلایا اور اس میں باقاعدہ یہ بات کی، جہاں جس فورم پہ بھی یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس بات کو اٹھائے، اور اس بات کو مزید اٹھانا چاہیے تاکہ مستقبل قریب میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جلاؤ گھراؤ کر کے، احتجاج کر کے، ملک کا جو ہے وہ نظام درہم برہم کر کے ہم کبھی بھی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں تجارت کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ ملک میں امن کی ضرورت ہے، کیونکہ جب امن ہوگا تبھی لوگ یہاں پہ انٹرنیشنلی یہاں پہ ڈیولپنگ کرنے آئیں گے، یہاں پہ اپنی مشینری لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے، بزنس کریں گے، اور جب یہاں سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اسی طرح کی صورتحال چلتی رہے گی جو چل رہی ہے۔ تیسری بات، بہت امپورٹنٹ بات، کہ دیکھیں کوئی بھی پاکستان سے اٹھ کے کوئی بھی جماعت اس طرح سے احتجاج کرنے لگ جاتی ہے اور حکومت کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ اس حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے سنبھالے اور اس طرح کی چھوٹی دھمکیوں میں آ جائے۔ گو کہ وہ حق بجانب ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ بھی حق بجانب ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور گورنمنٹ کو اس معاہدے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے معاہدے روز ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں جو سٹیبلٹی ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے آنا ہے، اور اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اس طرح سے پاکستان بہتر ہوگا۔ ہم جب تک پاکستان رہے گا یہ دین بھی رہے گا، یہ مذہب بھی رہے گا، اور مذہب کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ پاکستان کا ہونا ضروری ہے اور پاکستان کی ترقی بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ایسا واحد ملک ہے اسلامی ممالک میں جو ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت جو ہے یہ دنیا کو کھٹکتی ہے، تو اس کی حفاظت اور اس کے لیے جتنے تمام تر اقدامات ہیں وہ پاک فوج اس حوالے سے اٹھاتی ہے۔ تو ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ملک میں سٹیبلٹی لے کے آئیں، ملک میں جو ہے وہ امن و امان لے کے آئیں، تاکہ تجارت بڑھے، ڈیولپنگ ہو، بزنس یہاں پہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاحب جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے چلیں اور وہ ہمیشہ کام کریں جو ملک کی سربلندی کے لیے ضروری ہوں۔ تمام جتنے سننے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کا خیال رکھیں، احتجاج ضرور کریں لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں، چیزوں کا گلاؤ جھراؤ نہ کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر احتجاج ضرور کیا جائے، اپنی بات ضرور منوائی جائے، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔